اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امیر قاسم علیہ السلام۔ حسینی سرکل میں میرا آج کا موضوع شہادت امیر قاسم علیہ السلام ہے۔ سامعین، سن 11 ہجری امام حسن دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے بابا علی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، یا علی، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میرا حسین کرب و بلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و خطا مارا جائے گا۔ اے علی، اس وقت نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ ہمارا بیٹا حسن ہوگا، تو یا علی، میرے بیٹے کی نصرت کون کرے گا؟ میرے حسین کی مدد کون کرے گا؟ امام حسن نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اسے اپنے بھائی حسین کی خاطر کرب و بلا کے لیے وقف کروں گا۔ وقت گزرا، امام علی علیہ السلام نے یمن کی شہزادی سے امام حسن کا عقد کروا دیا، جن کا نام رملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی اولاد بیٹی عطا کی، جس کا نام فروہ رکھا۔ یوں آپ کو ام فروہ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو بیٹے سے نوازا، جسے زمانہ آج بھی قاسم بن ابن حسن کہتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، اہل بیت کے دشمنوں نے جناب حسن کو زہر دے دیا۔ جب آپ کو زہر ملا تو طبیعت میں اضطرابی و بے چینی بڑھ گئی۔ اسی اثناء میں مولا حسن بی بی فروہ سے کہتے ہیں، اے فروہ، میرا بھائی حسین مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ عنقریب حسین پہ ایک وقت آئے گا کہ سارا زمانہ اس کا دشمن ہو جائے گا۔ فروہ، ہر ایک ماں اپنا اپنا بیٹا حسین کے قدموں پہ قربان کرے گی۔ میں جانتا ہوں میرا بھائی تمہیں قاسم کے لیے اجازت نہیں دے گا، لہٰذا لاؤ میں تمہیں ایک تعویذ لکھ دوں، ایک تحریر لکھ دوں کہ کربلا میں ہمارے قاسم کو شہادت کی اجازت نہ ملے تو میرے بھائی حسین کو یہ تعویذ دکھانا۔ کرتے کرتے بس عنقریب وہ زمانہ آ گیا کہ جب یزیدیت حسین کی خون کی پیاسی دشمن بن گئی۔ بالآخر 10 محرم کا دن آ گیا، وہ دن کہ جس نے ہر بچے کی، ہر بیٹے کی ماں کو تڑپا دیا، وہ دن کہ جس نے پردہ داروں کے سر سے چادریں کھینچ لیں۔ سامعین گرامی، شب عاشور جناب علی اکبر اور حضرت عباس خیام کا پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عباس جناب علی اکبر سے کہتے ہیں، کل اس مقتل گاہ میں سب سے پہلے اتروں گا۔ جناب اکبر کہتے ہیں، نہیں چچا غازی، اگر آپ سب سے پہلے شہید ہو گئے تو میرے بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ چچا غازی، آپ کے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا ہے۔ چچا جان، صبح سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ یہ سنا تو جناب عباس پھر بولے، نہیں علی اکبر، تمہارے چلے جانے سے میرے مولا حسین کی بینائی چلی جائے گی۔ علی اکبر، تمہارے جانے سے میرا بھائی غمگین ہو جائے گا۔ جناب اکبر کہتے تھے میں جاؤں گا، جناب عباس کہتے تھے میں جاؤں گا۔ یہ باتیں سنتے ہوئے شہزادہ قاسم ان کے پاس جا پہنچے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، بھائی اکبر، نہ تم جانا، چچا عباس نہ آپ جانا، کل اس مقتل گاہ میں سب سے پہلے میں اتروں گا، کیونکہ میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، کیونکہ میں تو ہوں ہی یتیم۔ جناب قاسم کا یہ کہنا تھا کہ امام حسین نے مصلہ چھوڑا، رو کے کہا، اے قاسم، تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں؟ تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں۔ قاسم، میری بیٹی کا نصیب، قاسم، میرے بھائی حسن کی تصویر، تجھے کس نے کہا کہ تیرے جانے سے میری کمر نہیں ٹوٹے گی؟ سامعین گرامی، 10 محرم جناب قاسم 19 بار مولا حسین کے پاس گئے، مولا مجھے بھی دین کی خاطر موت کی اجازت دیں، مولا مجھے شہادت کی اجازت دیں، لیکن مولا حسین نے اجازت نہیں دی۔ جب آخری بار جناب قاسم آئے کہ مولا مجھے موت کی اجازت دیں، مولا حسین نے اجازت نہیں دی تو روتے ہوئے ماں کے خیمے میں گئے اور کہا، اماں، اس یتیم کی کوئی نہیں سن رہا، 19 بار گیا ہوں چچا حسین کے پاس، وہ مجھے موت کی اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی کی آواز آئی، قاسم،
ماں کی قریب آ۔ جناب قاسم ماں کے قریب ہوئے۔ ماں نے ان کے بازو سے تعویذ کھولا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کی طرف چل پڑی۔ جب امام حسین نے اپنے بھائی حسن کی بیوہ کو میدان میں آتے دیکھا تو تیز رفتار سے ان کی طرف بڑھے۔ ماں کی طرح احتراماً سامنے کھڑے ہو کے کہا، آپ خود چل کر کیوں آئی ہیں بی بی؟ بی بی ام فروہ شہزادہ قاسم کو سامنے کر کے پوچھتی ہیں، کیا اس کی شہادت قبول نہیں ہے آپ کو؟ مولا حسین نے منہ مدینہ کی طرف کیا، رو کے کہا، حسن تیری قربانی قبول ہونے لگی ہے۔ مولا نے قاسم کو سینے سے لگایا اور رو کے پوچھا، قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، مولا آپ کے قدموں میں قربان ہونے والی موت میرے لیے شہد سے میٹھی ہے۔ مولا مجھے اجازت دیں، میں زمانے کو بتاؤں کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب قاسم گھوڑے کی طرف بڑھے۔ جناب عباس نے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ شہزادہ قاسم کے پاؤں بمشکل رکابوں تک پہنچے۔ حضرت عباس نے ماتھے کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے لہجے میں کہا، قاسم میدان جنگ میں پہلی بار اترنے لگے ہو، نظریں میری طرف رکھنا، جیسے میں کہوں ویسے جنگ کرنا۔ یہ کہہ کر جناب عباس ٹیلے پر چلے گئے۔ شہزادہ قاسم آخری بار ماں کے پاس گئے۔ ماں نے رو کے کہا، قاسم تاریخ تیرے باپ پہ کوئی الزام نہ لگائے کہ حسن کے بیٹے کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ قاسم آج ایسے جنگ کرنا کہ یزید کو پتہ چل جائے کہ حسن کا بیٹا کیسا شجاع و بہادر ہے۔ سامعین گرامی، میرا سلام ہے اس ماں پر، اس بیوہ ماں پر جس نے ایک بچے کے سہارے ساری زندگی گزار دی، جس نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ بیٹے کے سر پہ صحرا سجا دیکھوں۔ ابھی بچپن میں ہوتا ہے بچہ تو اپنی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع ہو جاتی ہے، میرے اللہ زندہ رکھنا، بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھنے کی حسرت ہے۔ اور وہ ماں جو بیوہ ہو، اس کی حسرت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اور کوئی آسرا نہیں ہوتا بیٹے کے سوا۔ لیکن سلام ہے کربلا کی ماؤں کو جنہوں نے دین کے دفاع میں اپنے بیٹے ذبح کروا دیے۔ بی بی کہتی ہیں، قاسم ایسے لڑنا کہ زمانہ دیکھے۔ جناب قاسم سب کو سلام کرتے ہوئے میدان کربلا میں جا پہنچے اور کہا، اے ظالموں، اون محمد کم سن تھے، انہوں نے تمہیں آخری دم تک نہیں بتایا تھا کہ ہم کون ہیں، مگر آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں۔ امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، میں دوتا مصطفیٰ کا ہوں۔ ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھلاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پہ مرنے، نبی کی شان پہ مرنے، علی کی آن پہ مرنے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ پہلے ہی حملے میں شہزادہ قاسم کی طرف 4 یزیدی فوج کے سپاہی آئے۔ جناب قاسم نے چاروں کو جہنم واصل کر دیا۔ یزیدی فوج کے سپاہی آتے رہے، جناب قاسم سروں کے ڈھیر لگاتے رہے۔ لڑتے لڑتے 3 دن کے بھوکے پیاسے نہر فرات کے کنارے پر پہنچے ہی کہ خیمے سے ماں کی آواز آئی، عباس قاسم سے کہو پانی نہ پیے، حسین کی سکینہ پیاسی ہے۔ قاسم ہماری وفا میں فرق نہ آئے۔ تاریخ میں رقم ہے کہ جناب قاسم کا پھر میدان میں آنا تھا۔ حضرت عباس ٹیلے پہ تھے، حسین غازی کو دیکھ رہے تھے، بی بی فضہ خیمے کے دروازے پہ تھی، زینب مسلح پہ تھی کہ یک لخت قاسم کی آواز آئی، اماں میں گھوڑے سے گر گیا، چچا حسین میں گر گیا۔ شہزادہ قاسم کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت عباس مقتل کی جانب دوڑنے لگے۔ مولا حسین کی آواز آئی، غازی میں قاسم کو لینے جاتا ہوں۔ مولا حسین جیسے ہی جناب قاسم کی جانب دوڑے، یزیدی فوج کے سالار نے حکم دے دیا کہ مشرق کے گھوڑے مغرب میں دوڑا دو، مغرب کے گھوڑے مشرق میں دوڑا دو۔ چاروں طرف سے گھوڑے دوڑنے لگے۔ وہ آواز جو چچا حسین نے سنی تھی
کہ چچا میں گھوڑے سے گر گیا، وہ کہیں خاموش ہو گئی۔ مولا حسین روتے ہوئے کہتے جا رہے تھے، قاسم مجھے آواز دو، قاسم مجھے آواز دو، چچا غریب ہو گیا، قاسم آواز دے کہیں سے مجھے، تیری لاش نظر نہیں آ رہی۔ سامعین گرامی، تاریخ کی اوراق پلٹیں تو تاریخ رونے لگتی ہے کہ امام حسین نے گھوڑوں کے رکنے کا انتظار کیا۔ جب گھوڑے رکے تو شہزادہ قاسم کے بدن کے کئی 100 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ امام حسین نے اپنے سر سے عمامہ اتارا، اس کی چادر بنائی، اس میں شہزادہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ڈالے اور وہ گٹھڑی لے کر آپ خیمہ کی طرف چل دیے۔ رو رو کے مولا حسین کہہ رہے تھے، ہائے میرے بھائی حسن کا یتیم، میرے بھائی حسن کی بیوہ کا سہارا۔ رو رو کے کہتے جا رہے تھے کہ زینب فروا سے کہہ دروازے پہ آئے، تیرے قاسم کی لاش آئی ہے۔ ماں نے خواب دیکھے تھے صحرا سجانے کے۔ قاسم موت کا صحرا سجائے گٹھڑی میں بند کر ماں کے پاس پہنچ گیا۔ میرا سلام ہو جناب قاسم پر، میرا سلام علی کے پوتے پر، میرا سلام اس ماں پر کہ جس نے دین کی خاطر اپنے بیٹے کی جوانی دے دی۔ سلام کربلا کے اس شہید پر کہ جس کے جسم کے ٹکڑے اس کی عمر سے زیادہ تھے۔ والسلام۔